بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک ربائی کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں وہ، کیونکہ بات ہماری قوم سے اور ملک سے شروع ہوگی اور قوم اور ملک پہ ہی ختم ہونی ہے، ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں کوکل کی بات کرنی ہوگی، اور اگر نہیں سیکھنا تو وہ تو پھر ہوتا ہے کہ وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں سنی ہوئی ہیں وہ جنہوں نے سنی ہوئی ہیں وہ اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ سیکھنا ہے وہ اچھی بات کو بار بار بھی سن لیتے ہیں اور اس میں کوئی دانائی کی حکمت کی بات تلاش کر لیتے ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال کی ایک وہ میرے ذہن میں ہے ربائی، وہ دو شعر ہیں، اور وہ شعر ہیں کہ اس کی تقدیر میں محرومی و محکومی ہے، اس کی تقدیر میں محرومی و محکومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، اور فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، اور کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ اب سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور دنیا ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو غور کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ جو سوچتے نہیں وہ انسان نہیں ہوتے، جانور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کا بے شمار فرمائے کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں اور وہ سنتے نہیں، وہ انسان نہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو ہمیں چیزیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، آنکھیں، ان سے دیکھنا چاہیے اور غور سے دیکھنا چاہیے، کانوں سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، دماغ سے سوچنا چاہیے اور بالکل سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور غور کرنے سے چیزوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ سطحی طور پہ آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر غور نہ کریں، انڈلج نہ ہو۔ غور و فکر بڑا ضروری چیز ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں، اس قوم کی تقدیر میں محرومی اور محکومی ہے، اس کو کوئی اور آ کے فتح کر لے گا، اس کی کوئی آ کے اس کا حاکم کوئی اور بن جائے گا۔ کس قوم کو؟ قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، وہ قومیں جو اپنی انا سے، اپنی خودی سے، اپنی غیرت سے انصاف نہیں کر سکتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس کی تقدیر میں محرومی و محکومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، اور فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے۔ افراد سے اغماز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی غلطیوں کو معاف کر دیا جا سکتا ہے۔ فطرت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، وہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، انفرادی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ وہ کام جو من حیث القوم کیے جائیں، جو پوری ملت مل کے ایک کام کر دے، وہ قوم وہ معاف نہیں ہوتے، ان قوموں کو الٹا دیا جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے، زلزلے طوفان، زمین کو اوپر نیچے کر دیا جاتا ہے، بارشیں، طوفان ختم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ قرآن مجید میں بھی یہی ایسا ہی ہے، واقعات بے شمار پیش ہیں، تاریخ بھی بھری پڑی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی غیرت کا سودا کر لیا ہوا ہے، کہ ہم بے شرم ہو چکے ہیں، ہم روٹی کے لیے اپنا ساری چیز دینے کو تیار ہیں، اپنی ہر چیز کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنی عزت کو، اپنی انا کو، اپنی غیرت کو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں روٹی کو، یا ہم فاقے کو ترجیح دیں گے اور غیرت کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں گے، عزت کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، انا کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ بیکار انا نہیں، معقول انا، جس کی کوئی بنیاد ہو اور ٹھیک بنیاد ہو۔ تو یہ سوچنا ہے ہم نے کہ کیا ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، یا ہم نے ایک بے غیرت قوموں کی طرح زندہ رہنا ہے، جس کو ہم انگریزی میں بڑے خوبصورت الفاظ میں بنانا ریپبلک بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہمیں غیرت مند قوموں کی طرح زندہ رہنا ہے، جن کے ایک شخص کو دنیا میں کہیں کو پرابلم ہو تو وہ ملکوں کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں، جگہوں کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ غیرت مند قومیں تو حقیقت میں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ملکوں کا، اپنی قوموں کا، اپنے لوگوں کا احساس کرتے ہیں،
اور بغیرت قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے نہ کوئی ملک کی، نہ ریاست کی، نہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ان کے لیے اہمیت ہوتی ہے صرف کہ ہمیں آج اچھا کھانا مل گیا تو زبردست ہے، نہیں اچھا کھانا ملا تو آگ لگا دو اس کو. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ میں جو 2 شعر جو میں نے بیان کیے ہیں کہ اس کی تقدیر میں محرومی و محکومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، اور فطرت افراد سے غماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یہ چیزیں ہمیں، جو اقبال نے اگر یہ بات کہی تو اس کے پیچھے کوئی حکمت تو ہوگی نا. یہ اس نے ایسے ہی بیٹھ کے فالتو میں بات تو نہیں کر دی. تو حکمت اس میں جو ہے وہ تلاش کرنے سے ملے گی، اور وہ حکمت یہ ہے کہ بھائی صاحب غیرت مندی جو ہے وہ بدرجہ بہتر ہے بغیرتی سے. سچ جو ہے وہ بدرجہ، بلکہ بدرجہ بہتر نہیں، بغیرتی جو ہے وہ اینڈ ہے کسی بھی چیز کا، اور غیرت مندی میں ہی زندگی ہے، اسی میں وہ امورٹل ہے. جھوٹ جو ہے وہ امورٹل ہے، جھوٹ جو ہے وہ مورٹل ہے، اور سچ جو ہے وہ امورٹل ہے. جھوٹ تباہ ہو جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور سچ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. سچ ہی کو دوام ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا جھوٹ بولتے ہیں، کیا سچ بولتے ہیں. رات کو سوتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج سارے دن میں ہم نے کیا کیا، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا سچ بولا ہے، اور کتنا اپنی انا کا سودا کیا، اور کن چیزوں کے لیے کیا ہے، کن چیزوں کے لیے کیا ہے. ہم نے آج کس جھوٹے کو سچا قرار دیا اور کس سچے کو جھوٹا قرار دیا، اور اس کو کیوں دیا، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس ملک سے آگے ہمارے لیے کوئی، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اور ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان نہیں ہے تو ہم 2 پیسے کے بھی نہیں ہیں. ان سے جا کے پوچھیں جن کے کوئی پاس جگہ نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھیں جن کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ان کے پاس شناخت کوئی نہیں ہے. ان سے جا کے پوچھیں ملک کی قدر و قیمت. ہمیں اس ملک کی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ یہ ملک ہمیں بڑے آرام سے مل گیا. یہ ہمیں ہر چند کے اس ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں، بے شمار قربانیاں دی گئیں. ان قربانیاں دینے میں سے ہمارے آباء و اجداد بھی تھے، بہت قربانیاں دی گئیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہماری قوم بھول جانے والی قوم ہے، کیونکہ یہاں پہ انویڈرز آتے رہے ہیں. انویڈرز نے آ کے اس قوم کو برباد کر دیا ہوا، بالکل اس قوم کی سوچوں کو برباد کر دیا. اور رہی صحیح بات، جو ہمارے پاس یہاں پہ پلانٹڈ لوگ آ گئے، ہمیں لیڈرشپ گھٹیا مل گئی، ہمیں لیڈر گھٹیا مل گئے، ہمیں اچھے لیڈر نہ مل سکے جو اس کو قوم بناتے، اس کی تربیت کرتے. انہوں نے اس قوم کو بنانے کی وجہ سے قوم کو بیوقوف بنایا، قوم کو بیوقوف بنایا. اور قوم بیوقوف بن کے بڑی خوش ہے. قوم اس بات سے بڑی خوش ہے. قوم کو وہ کہتے ہیں جی اب یہ بڑے عقل مند ہو گئے ہیں لوگ، اب یہ قوم کو بیوقوف نہیں ہے. یہ آ کے سیاستدان کہتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی مجھے انہوں نے عقل مند کہہ دیا، مجھے عقل مند مان لیا گیا. وہ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ بات کیا ہے کہ اس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں. اور یہ قوم وہ دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوا انڈے کھائے. ان کی موج لگی ہوئی ہے، ہم لوگ پس رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. اور اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں ہم نے ایک بڑے مفاد کو، جو کہ ملک کا مفاد ہے، اس کو ہم نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ہم اس ملک میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی پیسے دے دیں، ہم بکنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی غیرت کا سودا کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنی عزت کا سودا کریں. اور لیکن ویسے اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم کہیں نہیں، میرے سے غیرت مند بڑا ہے ہی کوئی نہیں. جھوٹ بول رہے ہیں ہم اپنے آپ سے. ہم غیرت مند لوگ نہیں ہیں. غیرت مند لوگوں کی باتیں اور ہوتی ہیں. غیرت مند لوگ ملک کے لیے کٹ مر جاتے ہیں. غیرت مند لوگ جو ہیں وہ ان کے ملک کے بارے میں کوئی برا سوچے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. ہمارے ملک کے بارے میں کیا نہیں کہا گیا، ہماری قوم کے بارے میں کیا نہیں کہا گیا. ہماری قوم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دے گی. اور ہم بڑے خوش ہوئے تھے اس بات کے اوپر، ہم بڑے خوش ہوئے تھے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے سیاستدان کے پیچھے لگ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں. وہ جب کہہ دیتا ہے کہ جناب اس کام کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے ہم نکلتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بعد 1000 روپے یا 2000 روپے ملنا ہوتا ہے، یا بریانی کی پلیٹ ملنی ہوتی ہے. ہماری ٹوٹل غیرت جو ہے وہ اس کے اوپر ہے.
اسی کے اوپر ہم اپنی رائے بھی دے دیتے ہیں، اسی کے اوپر ہم اپنے ملک کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، اور انہی سوچوں کے اوپر ہم اس ملک کو بنا رہے ہیں۔ کیا یہ قوم کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ قوم ہے؟ یہ قوم نہیں ہے، یہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، اور جانوروں کے ریوڑ کو بھی کوئی اچھا وہ نہیں ملا، کوئی شفڑ نہیں ملا کہ جو اس کو ٹھیک طریقے سے ہانک ہی لیتا، تو وہ بہتر ریوڑ بن جاتا، بہتر لوگ بن جاتے، وہ جانور عقلمند بن جاتے۔ ہمیں وہ بھی نہیں بنایا گیا۔ تو اب ہمیں بہتر بننا ہے، اس بہتر بننے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور سوچوں کو تبدیل کرنے کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں آئیں گی جب ہم حلال کھائیں گے۔ حلال کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حلال کھائیں گے تو حلال جنم لے گا، حرام کھائیں گے تو حرام جنم لے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ باقی اگلی قسط میں بات کریں گے، اگلی ٹیپ میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔